ایک اور حدیث ہے سرکار غریب الغرباء امام انیس النفوس شمس الشموس مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا ہمارے چاہنے والوں کی گردنوں پر ہمارا ایک حق ہے۔ کس بارے میں؟ وہ ساری کی ساری چیزیں جو آج حدیثوں کی فارم میں ہمارے پاس ہے نا، جو تعلیمات آل محمد جن کو ہم کہتے ہیں، دا ٹیچنگز آف اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام، ان اینی فارم جو ہمارے پاس ہے، ان کی سیرت کے اعتبار سے، ان کی حدیثوں کے اعتبار سے، ان کے صحیفہ سجادیہ کہیے، نہج البلاغہ کہیے، اور صرف امام سجاد نہیں، ہر امام کا ایک اس طرح کا ایک دعا کا صحیفہ ہے، وہ موجود ہے۔ لیکن یہ جو امام علیہ السلام کی جو میراث علم ہے، یہ جو چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے اور جو ہمیں سکھلا گئے ہیں دین کا راستہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے عوض میں ان کا ایک حق ہماری گردن پر موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ یہ جو حق ہمارے شیعوں کی گردنوں پہ موجود ہے، یہ اترتا ہی نہیں ہے مگر اس وقت جب وہ ہماری قبروں پہ ہماری زیارت کے لیے آ جائیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زیارت کو ہلکا نہ سمجھیے گا، یہ کوئی ٹرپ نہیں ہے، یہ کوئی ویکیشن ٹرپ نہیں ہے، یہ کوئی معذرت کے ساتھ نیولی ویڈڈ کپلز کے لیے کوئی ہنی مون کا ٹرپ نہیں ہے۔ اگر وہ جا بھی رہے ہیں شادی کے فوراً بعد تو وہ اس نیت سے جائیں کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز در حسین ابن علی سے کر رہے ہیں، اور یہ کوئی انسان وہاں پر انجوائمنٹ کے لیے نہیں جاتا۔ اگر یہ نظر ہو جائے، انسان کے دیکھنے کا انداز یہ بن جائے زیارت کو، تو نہ، بہرحال یہ اس اعتبار سے نہیں کہا جا رہا کہ جو انتظامی امور گروپ والوں کے اعتبار سے کہ ان کی جو کوتاہیاں اور ان کی ارسپانسبلٹی اور ان کا کیئرلیسنس اور کیا بولتے ہیں کہ ارسپانسبل جو ان کا ایک رویہ ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ زائروں کو تنگ کرنے میں، ان سے پیسے بھی لے لیے اور ان کو صحیح فیسلٹیز نہیں دیں، اس بارے میں نہیں ہو رہا۔ زائر جو زائر جو مہمان حسین ہے، مہمان آل محمد علیہ السلام ہے، ان کی قبروں کا زائر بن کے جا رہا ہے، وہ ذہن میں یہ رکھ کر جائے کہ میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے، ایک فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر کبھی یہ نہیں ہوگا کہ انسان وہاں پہنچنے کے بعد پہلا سوال یہ کرے کہ مجھے وائی فائی کا پاسورڈ بتا دیجیے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد پہلا سوال وہ یہ نہیں کرے گا کہ میرا بیڈ نرم نہیں ہے، میرا بیڈ ایسا ہے اور یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ خراب ہے اور یہ پانی اور یہ کمرہ اور وہ یہ دیکھے گا کہ میں جس کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا جب، تو کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، سمجھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ان کا وہ کیا جا رہا ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہوں، نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم چادر ایسی ہے، یہ چادر ایسی ہے کہ اس سے سر ڈھانپنے جاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں ڈھانپنے جاتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن بس ظاہر ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو بطور احسن ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ بھی جو جا رہا ہے وہ ظاہروں کی خدمت کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، لہٰذا وہ حیا کرے، آل محمد علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو ظاہروں کو اچھی خدمت ہے۔ اور جو ظاہر جا رہا ہے وہ جب اس نیت سے جائے گا تو پھر اسے یہ سکھانا نہیں پڑے گا کہ کس زمین پر جا کر کیا پروٹوکول ہے، کہاں پہ جوتیاں اتار دینی ہے، کہاں پہ گریبان کھول دینا ہے، کہاں پر بال بکھرا دینے ہیں اور کہاں پر منہ نہیں دھونا ہے، کہاں پر خوشبو نہیں لگانی ہے، کہاں پر کھانا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ نہیں کھانا ہے، ہلکا سادہ کھانا کھانا ہے، وہ بتانا نہیں پڑے گا۔ اگر انسان اپنی زندگی اور اپنی روح کے اندر یہ بات اور اس بنیاد کے اندر، فاؤنڈیشن کے اندر یہ نیت لے کر جائے گا تو آٹومیٹکلی اس سے وہاں پر وہی کام ہوں گے۔ اب ذرا دیکھیے کیوں زیارت، کیوں؟ ایک تو آپ کی خدمت میں ہم نے یہ عرض کیا کہ مودت از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو زیارت۔ نمبر 2 کہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی گردنوں پر ہمارا ایک حق ہے، وہ اترتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ہماری قبروں پر زیارت کے لیے آئیں۔ تیسرا یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے زمانے میں ملاقات ہوئی شیطان سے، اور شیطان بڑا پریشان تھا، حالانکہ وہ تو دنیا کو پریشان کرتا ہے، اس کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ تو پریشان کرنے والا ہے۔ پریشان ہو رہا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ رسول سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں کنفیس کرتا ہوں کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں اور میں ٹھیک ہو جانا چاہتا ہوں۔
جو میں نے مسٹیک کی ہے اس کو میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کی ریکٹیفیکیشن چاہتا ہوں. تو رسول نے کہا کہ تیری غلطی یہ تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. تو اب کیا کروں؟ کہا اب آدم تو رہے نہیں, تو اب کہا جا کر قبر آدم کو سجدہ کر. یعنی کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ پروردگار عالم نے مانگا ایک سجدہ شیطان سے کہ آدم کو سجدہ کر ان کی زندگی میں. یعنی ان کو جب بنا دیا, اس میں روح اپنی ڈال دی, تو کہا کہ فقعوا لہ ساجدین, سب نے سجدہ کیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کہا وہ تو نے اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا, اب اس کو اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ آدم تو نہیں ہے, قبر آدم پر جا اور اس سجدے کی قضا بجا لا جس کا حکم رب ذوالجلال نے تجھے اس دن دیا تھا, پہلے دن. سمجھ میں آ گیا کہ ہم کل غدیر میں نہیں تھے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے. اب کہاں جائیں؟ نجف اشرف جائیں, ذریح امیر المومنین کو پکڑ کر کہیں بایعناک یا کرار جئنا ان نجدد البیعہ, ہم نے آپ کی بیعت کی تھی عالم ارواح میں, آج آئے ہیں اس بیعت کی تجدید کرنے کے لیے. قبر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد.